اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے، یسومونکم جو چکھاتے تھے تمہیں، سوء العذاب برا عذاب، یذبحون ابناءکم ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء اور اس میں امتحان تھا، من ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے تمہاری رب کی طرف سے بڑا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جس وقت پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور غرق کیا ہم نے فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ اور جس وقت ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود، من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم تھے، ثم عفونا عنکم پھر ہم نے معاف کیا تم کو، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ جس طرح کہ کل بتلایا تھا کہ اس رکوع کے اندر ان نعمتوں کی تفصیل شروع ہو رہی ہے جو بنی اسرائیل پر ہوئی تھی، کچھ اس رکوع کے اندر ہیں اور کچھ اگلے رکوع کے اندر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی تھی، اس واقعہ کا ذکر ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور جب ہم نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب جو چکھاتے تھے تمہیں برا عذاب، یذبحون ابناءکم ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ تو فرعون یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں بادشاہ اور صدر۔ اس وقت کی بادشاہ کا لقب جو تھا فرعون تھا، تو بہت سارے ایسے صدر اور فرعون گزرے ہیں، ان کے نام مختلف ہوا کرتے تھے، لیکن بادشاہت کی وجہ سے ان کو فرعون کہا جاتا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون کا نام تھا ریان بن ولید رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بہت بڑا نیک آدمی تھا، اس نے اپنی مرضی اور خوشی سے حکومت چھوڑ دی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو شخص کرسی سے اتار دیا جائے وہ کس طرح تڑپتا اور مارا مارا پھرتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی خوشی اور رضامندی سے حکومت چھوڑی اور یوسف علیہ السلام کے سر پر تاج رکھ دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا مصعب بن ولید، یہ بڑا ہوشیار اور چالاک آدمی تھا۔ آج فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ 2-3 سالوں کے اندر بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کرنے کا، زوال کا باعث بنے گا۔ وہ نجومی کبھی کبھی درست بات بھی کہہ دیتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے عورتوں کا ایک الگ محکمہ قائم کیا اور ان کو ذمہ داری سونپی کہ بنی اسرائیل کی حاملہ عورتوں کی نگرانی کریں۔ بنی اسرائیل اس وقت کافی تعداد میں تھے، حاملہ عورتوں کی نگرانی سخت کر دی جاتی۔ اگر بچی پیدا ہوتی تو اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، اگر بچہ ہوتا تو حکم ہوتا کہ اس کو قتل کر دو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ 12,000 بچے اس ظالم حکمران کے قانون سے ذبح ہوئے۔ کتنے؟ 12,000۔ اور علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں سے ہوئے ہیں، انہوں نے عملیات کے موضوع پر عربی زبان میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے شمس المعارف۔ یہ 4 جلدوں میں اور عملیات کی سب سے بڑی کتاب ہے،
ان کی تحقیق کے مطابق 70,000 بچے فرعون نے ذبح کروائے۔ کتنے؟ 70,000۔ چاہے 70,000 ہوں یا 12,000 ہوں، 12,000 بھی کوئی تعداد کم نہیں ہے۔ اور 90,000 ماؤں نے دیدہ دانستہ حمل گرا دیے کہ بچے ہمارے سامنے ذبح ہوں گے، ہم سے گوارا نہ ہوگا۔ 90,000 ماؤں نے حمل گرا دیے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم بڑے طنز نگار شاعر تھے۔ طنز کے طور پر وہ بڑی بڑی بات سمجھا دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ مطلب یہ کہ فرعون بچوں کو قتل کر کے بدنام ہو گیا، کالج بنا کر ان کے ذہن بگاڑ دیتا تو کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ جس طرح کیونکہ کالج کے اندر آسانی سے ذہن مسخ کیے جاتے ہیں، انگریز نے کالج کے ذریعے ہی مسلمانوں کے ذہنوں کو بگاڑا ہے۔ تو حالات آپ کے ہمارے سامنے ہیں، چند انگریز خانوں کے نکال کر ان کو، جنہوں نے انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی حاصل کی ہے، دین کی طرف بھی توجہ دی ہے، ان کو نکال کر جنہوں نے صرف انگریزی تعلیم ہی حاصل کی ہے، ان کے ذہن صاف نہیں ہے، وہ وہی کرتے ہیں، وہی بات کہتے ہیں جو انگریز کہتا ہے۔ بہرحال فرعون نے اپنی حکومت بچانے کے لیے بڑے بچے ذبح کروائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی، جس کی تفصیل 16ویں پارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی، کہ جس بچے سے خطرہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر پال کر دکھلایا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرعون کی اس کارروائی کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بڑا مالدار تھا، اس کے پاس سونا، چاندی، جواہرات اور بڑے قیمتی ہیرے تھے، اور مکان اس کا قلعہ نما تھا۔ ڈاکوؤں نے مشورہ کیا کہ اس کے لوٹنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ نہ تو دروازے توڑ سکتے ہیں، نہ ہی دیوار پھلانگ سکتے ہیں، اور دیوار پھلانگ کر اندر جا سکتے ہیں۔ تو یہ پایا کہ دن کو جب دروازہ کھلا ہو، ایک آدمی ہلکا پھلکا سا اندر چلا جائے اور کسی حصے میں چھپ جائے، رات کو فلاں وقت اندر سے کنڈی کھول دے، ہم اندر داخل ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک پتلے سے انسان کو، چور کو اندر داخل کروا دیا، کہیں چھپ گیا رات کو وہ، اور اس نے اٹھ کر باہر والے دروازے کی کنڈی کھول دی۔ تو گھر والے کو کنڈی کھلنے کی آواز آئی اور اس نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی ہے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور کنڈی لگا دی، حالانکہ چور گھر کے اندر ہی ہے، چھپا ہوا ہے، مگر اس نے سمجھا کہ نکل گیا۔ دروازہ بند کر دیا، حالانکہ چور اندر ہے۔ اس لیے فرعون کی تدبیر ایک کہانی بن گئی، کامیاب نہ ہو سکی، کہ اس نے بچے قتل کروائے اتنے زیادہ، اور جس بچے نے اس کی حکومت کو ختم کرنے کا ذریعہ اور زوال بننا تھا، وہ بچہ اس کے گھر میں ہی پل رہا ہے۔ تو اے ظالم، تو نے 12,000 بچے ذبح کروائے، اور جس نے تیرا بیڑا غرق کرنا ہے وہ تیرے گھر میں پرورش پا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تیرے گھر میں پال کر دکھاؤں گا۔ مکمل 30 سال تک موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پلتے رہے۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ 30 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہے۔ بچوں کو ذبح کرتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑتا۔ آگے فرمایا فی ذالکم بلاء، اور اس میں امتحان تھا، من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ تم اپنے بھائی ہارون علیہ السلام اور ان ساتھیوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں مرد، عورتیں اور بچے تھے، لے کر یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ، فلسطین میں جا کر رہو۔ بنی اسرائیل جتنا سامان اٹھا سکتے تھے وہ لے لیا اور رات کو یہاں سے نکل گئے۔ جب اتنے لوگ، اتنی مخلوق اکٹھے نکلتی ہے تو شور شرابہ تو ہوتا ہی ہے۔ تو فرعون اور اس کے وزیر اعظم حامان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا۔ فرعون اپنی فوج لے کر ان کے تعاقب میں نکل پڑا۔ بنی اسرائیل سحری کے وقت دریائے قلزم کے قریب پہنچے، سحری کے وقت دریائے قلزم کے قریب پہنچے، جو خاصا گہرا تھا۔ پیچھے فرعون کی فوجیں بھی ڈھول بجاتی، گانے گاتی، اچھلتی کودتی پہنچ گئی۔ بنی اسرائیل فرعون کی فوجوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اب ہم کیا کریں گے؟ پیچھے فرعون ہے اور آگے دریا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی فرمائے گا اور حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تو اپنی لاٹھی دریا میں مار۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی دریا پر ماری تو اللہ تعالیٰ نے 12 راستے بنا دیے۔ کتنے؟
12 راستے، فکان کل فرق کالطود العظیم، اور پانی اس طرح کھڑا ہو گیا جس طرح دیواریں ہوتی ہیں، دیوار جس طرح کھڑی ہوتی ہے اس طرح پانی کھڑا ہو گیا، اور راستے بالکل خشک ہو گئے، بلکہ بعض تفسیروں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ پانی کی دیواروں میں کھڑکیاں لگا دی گئی، پانی کی دیواروں میں کھڑکیاں لگا دی گئی تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ سکیں کہ وہ بھی آ رہے ہیں یا نہیں، ایسے نہ ہو کہ ہم جا رہے ہیں باقی پیچھے رہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھڑکیاں بھی لگا دی تاکہ ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں کہ وہ بھی جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں، اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دریا پار کر دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ اب فرعون اور اپنی فوج، فرعون کی فوج پہنچ گئی اور اپنے وزیر اعظم حامان کو کہا کہ تو فوج کے آگے چل اور میں پیچھے رہوں گا، اور دریا میں داخل ہو جاؤ اور ان کا تعاقب کرو، ان کا پیچھا کرو۔ جب وہ تمام کے تمام دریا میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ تو جاری ہو جا، تو سارے جہنم رسید ہو گئے۔ اور فرعون جب غرق ہونے لگا تو اس نے بڑا واویلا، بڑا شور کیا اور کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ سورہ یونس کی آیت ہے کہ میں ایمان لایا کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اب ایمان لاتا ہے حالانکہ پہلے تو انکار کرتا تھا اور اکڑتا تھا۔ اب یہ کریں گے کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیرا وجود دریا سے نکال کر باہر پھینک دیں گے تاکہ پچھلے لوگ دیکھیں کہ یہ تھا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب الاعلی ہوں، سب سے بڑا رب ہوں۔ اب ناک سے پانی بہ رہا ہے اور ہر جگہ سے پانی بہ رہا ہے، آج تک اس کی لاش مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہے، اس کے علاوہ اور بھی فرعونوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جس وقت پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کیا ہم نے فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سارا نقشہ دیکھ رہے تھے۔ جب دریا پار کر موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر وادی تیہ پہنچے، جس کو آج کل جغرافیے میں وادی سینا کہتے ہیں، اس کی لمبائی 36 میل اور چوڑائی 24 میل ہے، اور سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس پر 1967 کی جنگ میں یہودیوں نے قبضہ کر لیا تھا، 1967 کی جنگ میں یہودیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ پھر مصر نے جنگ لڑ کر اس کا کچھ حصہ حاصل کیا، لیکن وہ حصہ جس کے اندر تیل ہے اور فوجی اہمیت کا حامل ہے وہ آج تک اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ کس کے قبضے میں ہے؟ اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی تیہ پہنچے تو قوم نے کہا اے موسیٰ، کوئی قوم بھی آئین اور قانون کے بغیر وقت پاس نہیں کر سکتی، اور ضابطے اور قانون کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے کوئی کتاب لا کر دو تاکہ ہم اس کے مطابق وقت گزاریں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف لے گئے، پہلے 30 راتیں پھر بڑھا کر 40 راتیں کر دی گئی۔ 40 راتوں کے اعتکاف کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، لیکن اس دوران پیچھے قوم کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ ہوا اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی تھا جس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، یہ قبیلہ سامرہ سے تعلق رکھتا تھا، اور سامرہ قبیلہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ یہ آدمی منافق تھا، اس نے سونے چاندی کا ایک بچھڑا بنایا، ایک گائے کا بچہ بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی جو اس نے اٹھائی ہوئی تھی وہ مٹی اس بچھڑے میں ڈالی تو اس بچھڑے نے ٹیں ٹیں کی آوازیں نکالنے شروع کر دی، یعنی جس طرح گائے وغیرہ آوازیں نکالتی ہیں۔ سامری نے لوگوں کو کہا کہ بچھڑے کے اندر جو ٹیں ٹیں کر رہا ہے یہ رب ہے۔ یہ کون ہے؟ رب ہے۔ بیوقوف لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ قرآن مجید کے اندر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے غصے ہوئے، ان کی داڑھی پکڑی، سر کے بال پکڑے اور کہا کہ تم نے لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑو، میں نے قوم کو یہاں تک سمجھایا کہ کادو یقتلوننی، کہ قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ اس کا ذکر ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جس وقت ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ، 40 راتوں کا، پہلے 30 راتوں کا وعدہ تھا، پھر 10 کا اضافہ ہوا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلۃ، سورۃ الاعراف 8ویں پاری کی آیات ہے۔ بس 40 راتیں پوری کی، روزانہ ایک تختی ملتی تھی، روزانہ ایک تختی ملا کرتی تھی، اور یہ تختیاں 30 راتوں کے بعد ملنا شروع ہوئی ہیں، یعنی 30 راتیں جب مکمل ہو گئی، 10 راتیں جو ان کا اضافہ ہوا ان میں یہ ملی ہیں، کل 10 تختیاں تھیں۔ پھر تم نے کیا کیا؟
ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود، من بعدی، ان کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے کہ جس رب کی تم نے اتنی نعمتیں دیکھی اس کو چھوڑ کر صرف بچھڑے کی ٹیں کے پیچھے لگ گئے۔ لوگ شعبدہ بازی اور کرشمے دیکھ کر پیچھے لگ جاتے ہیں، کچھ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ چنانچہ جب دجال آئے گا اور وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، لوگ اسے کہیں گے اگر تو رب ہے تو بارش برسا، کیونکہ اس وقت بارش نہیں ہو رہی ہوگی، تو یہ اپنے جادو کے ذریعے سے مصنوعی بادل اکٹھے کرے گا اور بارش برسائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ واقعی یہ تو سچا رب ہے۔ کچھ لوگ اس کو کہیں گے کہ ہم بڑے غریب ہیں، بھوکے ہیں، ہمیں مال چاہیے۔ وہ زمین پر پاؤں مارے گا، زمین سے سونا چاندی نکل آئے گا، لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ دنیا داروں کو اور کیا چاہیے؟ یہی مال ہی تو چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک علامت بتاتا ہوں کہ دجال اعور یعنی کانا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کانا ہوگا ایک آنکھ سے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اور بے شک تمہارا رب کانا نہیں ہے، آپ کے رب میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کیا تم کو، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، جس کا تمام آسمانی کتابوں میں قرآن مجید کے بعد بہت بڑا اور بہت بلند مقام ہے اور بڑی جامع کتاب ہے۔ والفرقان، اور معجزے دیے جن کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق ہوتا تھا۔ بہت سارے معجزے تھے، ان میں ایک عصا مبارک بھی تھا کہ جس کو پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا۔ کیا بن جاتا؟ اژدہا بن جاتا، اور مقابلے میں آنے والے جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگل جاتا۔ پھر جب اس کو ہاتھ لگاتے پھر وہ عصا بن جاتا، سوٹی بن جاتی۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، سورہ اعراف کی آیات 8ویں پارے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان معجزات کے ذریعے حق کو ظاہر کیا اور ان کی کارروائی کو باطل کیا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔